محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قابل عزت احترام ماں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں دنیا میں عنقریب بہت بڑی تبدیلی آنے کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ حالات انتہائی تیزی کے ساتھ کروٹ کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب نے مل کر عافیت ہی مانگنی ہے، لیکن جو سچویشن اور کیفیت بنتی جا رہی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک مرتبہ پھر سے بڑی بڑی جنگیں ہونے ہی ہیں، اور شاید کہ یہ الملحمۃ الکبریٰ، جن لڑائیوں جن جنگوں کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں پہلے سے آگاہ کر دیا ہوا ہے، بہت بڑا قتل ہوگا، بہت زیادہ خون بہے گا۔ بہرحال بالآخر فتح اسلام کی ہے اور شکست خوردہ کفر نے بننا ہے اللہ کے فضل سے۔ یہ امت شہداء کی امت ہے۔ ہمارے نبی بھی نبی الملحمہ ہوا کرتے تھے، یعنی لڑائیوں اور جنگوں والے نبی، جیسا کہ آپ لوگ ان کی سیرت سماعت فرما رہے ہیں کہ جب سے بدر کی لڑائی شروع ہے تب سے لڑائیاں ہی لڑائیاں ہیں۔ اسلام کے غلبے کی خاطر قربانی دینا، خون پیش کرنا، دعوت کے رستے میں بننے والی رکاوٹوں کو ختم کرنا، سائیڈ پہ کرنا۔ تو لہٰذا ہم نے بھی اپنے آپ کو ذہناً ان تمام تر چیزوں کے لیے تیار رکھنا ہوگا، اور کچھ بھی اگر ہم نہ کر سکے دعا کریں گے۔ اگر کہیں ہماری ضرورت پڑی، ہم نے اپنی صلاحیتیں اسلام کے غلبے کی خاطر انشاءاللہ قربان کرنی ہوگی۔ ہم اپنا خون بھی پیش کریں گے، ہم اپنا مال بھی پیش کریں گے، اور چلتے چلتے پرسوں جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ طے پایا ہے، یہ بھی انہی کڑیوں کا ایک سلسلہ ہے۔ ہماری سوچ انتہائی لیمیٹڈ، انتہائی محدود، جو کچھ ہمارے سامنے میڈیا کے اوپر آتا ہے وہ حقیقت کے بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ جو اصل باتیں ہیں، جو بیک پہ باتیں ہیں، جو معاہدے طے پاتے ہیں، وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور جو عوام الناس کے سامنے باتیں لائی جاتی ہیں، جو سوشل میڈیا کی زینت بنتی ہیں باتیں، وہ شاید کہ اشاریوں میں ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اللہ کے فضل سے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، اور ہم نے اعتماد رکھتے ہوئے آگے زندگی گزارنی ہوگی۔ کہیں بھی ہم غلط استعمال نہ ہو، مس یوز نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کے لیے آلہ کار بن جاؤں، جو دشمن چاہتا ہے وہ کام میں کر گزروں۔ اپنے پاؤں کو خود اپنے کلاڑی سے نہیں مارنا، ہوشیاری دانشوری کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت والی زندگی بھی دے، ہماری موت بھی عافیت والی ہو، ہماری آخرت بھی عافیت والی ہو۔ بہرحال یہ ایک اچھا قدم ہے، بظاہر اللہ تعالیٰ اس میں سے بہت سارے ثمرات امت کے لیے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ نکالے گا، اور اسپیشلی مڈل ایسٹ کے مسلمانوں کے لیے، جو بیچارے
مال و دولت کے ریل پیل میں اس قدر غرق ہیں کہ انہیں دنیا کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں۔ لہٰذا اب جو دیرینہ تعلقات پاکستان اور سعودی عرب کے چلے آ رہے ہیں، خصوصاً حرمین شریفین کے دفاع کے حوالے سے، تو انشاءاللہ یہ اس پوری امت کے لیے ایک بنیادی سنگ میل ثابت ہوگا۔ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ کہ جو ایک عرصے سے، دہائیوں سے امت کا خون بہتا دکھ رہا ہے، امت کی بیٹیوں کی بے عزتی ہم دیکھ رہے ہیں، کہیں کس علاقے میں کہیں کس علاقے میں، اللہ تعالیٰ سے بہت امید کرتے ہیں کہ اب یہ آئندہ حالات اللہ کے فضل سے امت مسلمہ کے حق میں بنتے جا رہے ہیں، اور اب آگے جا کر اللہ کے فضل سے ایک ایک عدلے کا بدلہ لیا جائے گا۔ اور اسپیشلی جو اسرائیل دشمن بنا بیٹھا ہے، بدماش بنا بیٹھا ہے، اللہ کے فضل سے اس سے ایک ایک چیز کا بدلہ لیا جائے گا۔ اور یہ میرے رب کے کام ہیں۔ اس وقت دنیا ڈیوائیڈ ہوتی جا رہی ہے، دنیا دو پارٹس پہ تقسیم ہوتی جا رہی ہے، اور اگر میں یہ کہوں، اس میں مبالغہ نہیں ہوگا، ایک طرف آپ لوگ، آپ کی ریاست، آپ کا ملک، آپ کا وطن ہے، جبکہ دوسری طرف اسرائیل جو کہ بدماش دشمن بنا بیٹھا ہے وہ ہے۔ کچھ لوگ آپ کے ساتھ بنتے جا رہے ہیں، کچھ وہ اپنے ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بالآخر اللہ کے فضل سے فتح آپ کی ہے۔ ان یہودیوں کو کسی پتھر، کسی حجر، کسی شجر نے اللہ کے فضل سے پناہ نہیں دینی، اور بالآخر یہ پتھر اور درخت بھی ہم لوگوں کو پکار پکار کر بلائیں گے، یا عبداللہ تعال ھذا یہودی من ورائی فاقتلہ، اے اللہ کے بندے آ، یہ میرے پیچھے ایک یہودی بیٹھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، آ اس کو قتل کر دے۔ یہ حدیث میں بار بار سنا رہا ہوں، ہر 2-4 ہفتے بعد ہم سناتے ہیں، تاکہ اچھے سے دماغ پہ یہ بات نقش ہو۔ اور یہ جو دشمن کی طرف سے ایک سازشی طور پہ ہمارے دماغ پہ ایک بات بٹھائی گئی ہے کہ بھئی ان لوگوں کا مقابلہ امپاسبل اور ناممکن ہے، تاکہ یہ بات دماغ سے نکل جائے۔ یہ میرے رب کے کام ہے۔ آگے آج آپ لوگ سنیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جس وقت غزوہ خندق سے فارغ ہوئے، اپنے گھر تشریف لائے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اپنا اسلحہ اتارا اور غسل فرمانے لگے۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے کہ آپ نے جنگ بندی کر دی ہے، آپ نے اپنا اسلحہ اتار دیا ہے، آپ غسل کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جی ہاں بالکل، قریش اور غطفان کے جو لوگ آئے تھے وہ لوگ بغیر کسی اپنے مقصد کو حاصل کیے واپس چلے گئے، اب لڑائی ختم ہو گئی۔ آگے سے جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم نے تو ابھی اپنا ہتھیار نہیں اتارا، میں تو ابھی قریش کا پیچھا کر کے واپس آ رہا ہوں، ان کو بھگا کر آ رہا ہوں، اور ابھی ہم نے اسلحہ نہیں اتارا، ابھی تو بنو قریظہ کی باری ہے، اور میں جاتا ہوں، آپ اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو لے کر میرے پیچھے آ جائیں، میں جا کر ان کے دلوں میں رعب ڈالتا ہوں، میں جا کر ان کے اوپر لرزہ طاری کرتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور یہ باتیں جبریل علیہ السلام کی اپنی نہیں ہیں، جبریل تو ایک قاصد ہیں علیہ السلام، خالق کائنات کے میسج اور پیغام کو پاس کرنے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے، جو ان کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان تک وہ ایک میسج پہنچاتے ہیں، صرف اتنا کام ہے۔
یہ جو روب ڈالنے والی ذات ہے وہ بھی میرا رب ہے، ان کے اوپر لرزہ طاری کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ بھی میرا پروردگار ہے۔ اور آگے چل کے آپ لوگ دیکھیں گے جیسا آج ہمارے دلوں کے اوپر اسرائیل کا ایک روب بٹھایا گیا ہے، ہمارے اوپر ورق کیا گیا ہے، ہمیں موٹیویٹ کیا گیا ہے کہ بھائی ان لوگوں کا مقابلہ ناممکن ہے، دنیا میں کوئی طاقت نہیں جو ان لوگوں کے ساتھ لڑ سکے، معیشت ان کے قبضے میں ہے، اسلحہ ان کے پاس موجود ہے، دنیا میں لابنگ وہ لوگ سب سے زیادہ کر رہے ہیں، ایون امریکہ کے پریزیڈنٹ اگر کوئی منتخب ہوتے ہیں تو بھی اسرائیل کی لابنگ سے سب کچھ ہوتا ہے، یہاں تک ہمیں پٹی پڑھائی گئی جس میں کافی حد تک حقیقت بھی ہے۔ لیکن دوسری طرف اس کا نقصان کیا ہوا؟ مسلمان انتہائی دبے ہوئے ہیں، اسلحہ بھی موجود، افراد بھی موجود، ایمان بھی موجود، طاقت و قوت بھی موجود، سب کچھ موجود ہے، دنیا کی ریل پیل آج مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن بیچارے ان کی کیفیت یہ بنی ہوئی ہے کہ اگر ہم اسرائیل کے خلاف بولیں گے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم اگر غزہ کے لیے آواز اٹھائیں گے تو پتہ نہیں اگلے دن میری زندگی بچے گی بھی یا نہیں، اگر میں نے اسرائیل کے ظلم کے خلاف کوئی بات کی تو پتہ نہیں میرا بنے گا کیا۔ آج ہماری کیفیت یہ بنی ہوئی ہے، ہمارے اوپر ورق کیا گیا ہے، ہمارے اوپر باقاعدہ طور پہ یہ کام کیا گیا ہے، ہمیں یہ پٹی پڑھائی گئی ہے تاکہ یہ لوگ کل کلان لڑنے کے قابل نہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ جنگیں ہمیشہ مورال اس کے ساتھ لڑی جاتی ہیں، جنگیں ہمیشہ حوصلوں کے ساتھ لڑی جاتی ہے، جنگیں ہمیشہ ہمت کے ساتھ لڑی جاتی ہیں۔ جس بندے میں حوصلہ ہو، جس بندے میں ہمت ہو، جس بندے کا مورال اپ ہو، وہ بندہ لڑ سکے گا، اگرچہ بظاہر اس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہوں گے، لیکن ایک بندے کے پاس وسائل بیش بہا ہے لیکن اس کا مورال ہی ڈاؤن ہو گیا، وہ حوصلہ ہی ہار بیٹھا ہے، اس کے اندر لڑنے کی سکت و ہمت ہی نہیں، وہ بیچارہ اپنے وسائل کو لے کے کیا کرے گا؟ جیسا کہ آج امت مسلمہ کی کیفیت ہے، خصوصاً مڈل ایسٹ کے مسلم ممالک کی کیفیت، دنیا کی کون سی دولت ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کو ڈرایا گیا، انہیں دھمکایا گیا، ان کو یہ پٹی پڑھائی گئی، تو لہٰذا میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ اس دور میں بھی ایسے ہی تھا، ان لوگوں کے پاس اس وقت بھی وسائل بہت زیادہ تھے۔ جانتے ہیں غزوہ خندق میں ان بنو قریظہ کے یہودیوں نے قریش اور غطفان کے لیے ہزاروں تلواریں ان کو وقف کر دی تھی، ہزاروں کی تعداد میں زریں جو جنگی قمیض ہوا کرتی ہے وہ قریش کے حوالے وہ قمیضیں کرنے لگے تھے، ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ اپنا اسلحہ لے کے بالکل تیار تھے، اسلحے کی کوئی کمی نہ تھی، وسائل کی کوئی کمی نہ تھی، ان لوگوں کے پاس اس قدر بڑی دولت تھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن میرا رب ہے، اس رب نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پورا 1 مہینے کی جنگ لڑ کے، جو کہ انتہائی اعصاب شکن جنگ تھی، بظاہر کوئی لڑائی نہیں ہوئی، فزیکلی کوئی جنگ نہیں ہوئی، لیکن اعصاب شکن جنگ تھی، مغز کو توڑ کر رکھ دینے والی لڑائی تھی، پورا 1 مہینہ مسلمان مسلسل جنگی کیفیت میں تھے، وسائل مسلمانوں کے پاس آپ لوگوں نے سن لیا ہے کہ معیشت اس قدر کمزور ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، یہ تو معیشت کی کیفیت ہے، معیشت کی کیفیت آپ لوگوں نے سن لی ہے، مسلمانوں کے پاس وسائل اس قدر کم ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے نبی کی دعوت کی تھی، صرف ایک چھوٹا سا بکرا اور تھوڑا سا آٹا گوندھ کے صرف 2-4 لوگوں کے لیے کھانا بنایا تھا، لیکن میرا رب ہے جو دلوں کو بھی پھیرتا ہے، میرا رب ہے جو دلوں میں رعب بھی ڈالتا ہے،
میرا رب ہے جو تھوڑے سے وسائل میں انتہائی بڑی برکت ڈال دیتا ہے۔ جب جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے یہ بات کی کہ میں جا رہا ہوں، آپ اعلان کروا دیجئے گا اور میرے پیچھے پیچھے ہو لیں، اور میں نے جا کر ان کے دلوں میں رعب بھی ڈالنا ہے اور میں نے ان کے اوپر لرزہ بھی طاری کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوبارہ سے خود کو تیار کیا اور اعلان کر دیا کہ لوگوں، تم میں سے جو شخص سمع اور طاعت کے اوپر کھڑا ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے ادا کرے گا۔ اب یہ دوبارہ سے ایک نئی جنگ کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ صحابہ کرام سبحان اللہ کیسے سمع اور طاعت کے اوپر مضبوط کھڑے تھے، کیسے دین حنیف کی خاطر قربانی دینے والے تھے۔ کسی نے کوئی چونکی، کوئی چنانچہ، کوئی اگر، کوئی مگر، کوئی یہ، کوئی وہ، ابھی تو لڑائی ختم ہوئی، آئے روز لڑائیاں، ہمارے پاس ہے بھی کیا، یعنی کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ سب کے سب لوگ اللہ کے نبی کی منادی سنتے ساتھ ہی نکل پڑے۔ اور بعض تو ایسے بھی تھے جن کے اوپر عصر کی نماز کا وقت رستے کے اندر ہی آ گیا، مختلف گروہوں میں جا رہے ہیں۔ عصر کی نماز کا جب وقت آیا وہ نماز پڑھنے لگے، دوسرے لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم نے عصر کی نماز بنو قریظہ جا کر ہی پڑھنی ہے، جیسا پیارے پیغمبر علیہ السلام کا حکم ہے، بھلے وقت ہو چکا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات اطاعت کرتے ہوئے اس قدر لے لی تھی کہ وہ لوگ عشاء کے وقت کے قریب جا کر بنو قریظہ پہنچے، وہاں جا کر ان لوگوں نے عصر کی نماز ادا پڑھ لی تھی۔ یعنی یہاں تک وہ لوگ سمع اور طاعت میں مضبوط تھے، یہاں تک مضبوط کھڑے تھے۔ کچھ لوگوں نے رستے میں نماز پڑھ لی۔ یہاں ایک فقہی مسئلہ میں ضرور آپ کو سمجھاؤں گا۔ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن میں کسی نص اور دلیل کے فہم میں لوگ مختلف ہو جاتے ہیں۔ کسی بندے کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے، دلیل ایک ہی ہے، جبکہ کسی اور کے ذہن میں کوئی اور بات آ جاتی ہے، وہی ایک دلیل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب عصر کی نماز کے حوالے سے یہ کہا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ جا کے ادا کریں گے، صحابہ کرام باہم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم وہیں جا کر پڑھیں گے، بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ جلدی جلدی یہاں سے نکل چلیں، لہٰذا ہم لوگ نماز یہیں پڑھ لیتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، جب اللہ کے نبی نے عصر کی نماز کا یہ کہا ہے کہ بنو قریظہ جا کر ادا کریں گے، تو اب ہمارے لیے یہاں رستے میں عصر کی نماز پڑھنا درست اور جائز نہیں، ہم وہاں جا کر ہی نماز ادا کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کسی بھی فریق کو غلط نہیں کہا۔ کبھی آپ نے غلط فتویٰ دیا یا آپ کا یہ عمل غلط ہے، بلکہ کسی نص کے فہم میں علماء کا اختلاف کا آ جانا یہ ایک فطری بات ہے۔ لہٰذا یوں اجتہادی مسائل کو کفر اور شرک کا مسئلہ ہم نے نہیں بنانا، یوں اجتہادی مسائل کو ہم لے کر لوگوں کو دین سے خارج کرنے والے نہ بنیں۔ ایک طرف بھی علماء ہیں، ان کے پاس بھی دلیل موجود ہے، دوسری طرف بھی علماء ہیں، ان کے پاس بھی دلیل موجود ہے، وہ بھی دلیل کے پیروکار ہیں، یہاں بھی لوگ دلیل کے پیروکار ہیں۔ لہٰذا اس مسئلے میں آپ کو جون سی بات زیادہ اقرب الی الحق نظر آتی ہے، لہٰذا وہ بات اپنا لیں اور اس کے اوپر عمل کر لیں۔ قبول کرنے والا میرا رب ہے، کس کی بات کو قبول کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران وان اخطأ فلہ اجر واحد۔ اگر کوئی حکمران کوئی فیصلہ کرے، مشورہ بھی کر لیا، اس کے بعد خوب عرق ریزی کے بعد اس نے ایک ڈیسیجن لیا، ایک قدم اٹھایا، ایک فیصلہ کر لیا، اب دو باتیں ہیں، یا تو ظاہری بات ہے وہ فیصلہ درست ہوگا، اس کے نتائج بہت اچھے ہوں گے، فائدہ مند ہوں گے، اور یا یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ اس نے کیا اس کا نقصان نکل آیا، فائدہ مند ثابت نہ ہوا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی حکمران ایسا کوئی فیصلہ کرے
اگر اس نے درست فیصلہ کیا تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک درست فیصلہ کرنے کا اجر، دوسرا اپنے آپ کو اس مسئلے میں تھکانے کا اجر۔ لیکن اگر اس کا فیصلہ غلط ثابت ہوا، نقصان ہو گیا مثال کے طور پہ، تو وہ بہرحال ایک اجر اس کو لازماً ملے گا، وہ اس مسئلے میں وہ بندہ گنہگار نہیں ہوگا۔ ایک مفتی صاحب ہے، ایک قاضی صاحب ہیں، اس کے ایک عالم دین ہیں، اس کے سامنے ایک مسئلہ آتا ہے اور وہ فریقین کے دلائل کو دیکھتا ہے، دونوں جانب کے نصوص کو دیکھ کر ایک مسئلہ نکالتا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ ایسے ہے۔ اب دو باتیں ہیں، یا تو واقعتاً یہ استنباط اور یہ استدلال درست ہوگا، اگر تو درست ہے تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے، اور اگر اس میں غلطی ہو گئی، انسان ہے، کامل علم میرے رب کے پاس ہے، انسانوں کا علم بہرحال ناقص ہی ہوتا ہے، اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی، کوئی کوتاہی رہ گئی، تو وہ عالم دین، وہ مفتی صاحب، وہ قاضی صاحب گنہگار بہرحال نہیں ہوگا۔ اور اسپیشلی میں آپ بھائیوں کے سامنے یہ بات لازمی رکھوں گا، خصوصاً جو ائمہ کرام ہمارے سابقہ گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ گزرے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ گزرے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ گزرے ہیں، اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل گزرے ہیں جو ائمہ اربعہ کہلائے جاتے ہیں، ان کے علاوہ امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام اوزاعی ہے، سفیان ثوری ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، یہ بھی ہمارے علماء ہیں۔ اور کئی ایک مسائل ایسے ہیں کہ ان مسائل میں ان علماء کرام اور ائمہ کرام کا باہمی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کسی امام نے ایک طرح کا عمل کر کے دکھایا، جبکہ کسی اور امام نے وہی مسئلہ کسی اور طرح بتا دیا۔ اب ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم غلط کسی کو نہ کہیں، بلکہ دونوں کی نیتوں کو خالص سمجھتے ہوئے یہ کہیں کہ بھائی ائمہ کرام تھے، انسان ہیں، بشر ہیں، ممکن ہے اس مسئلے کے استنباط میں ان کو غلطی لگی ہو، ممکن ہے کہ وہ کمی کوتاہی رہ گئی ہو، لہٰذا ہم نے غلط کسی کو نہیں کہنا، ہمیں جو بات حق کے قریب نظر آئے گی ہم نے وہی بات لینی ہوگی اور اس کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ لیکن یہ کہ بھئی ان مسائل کو ہم کفر و اسلام کا مسئلہ بنائیں، ہم ان مسائل کی وجہ سے فرقوں میں بٹیں، ہم ان مسائل کی وجہ سے بالکل الگ الگ دھڑے بنا لیں، جیسا کہ امت کی یہ ایک کیفیت بن چکی ہے، انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ لہٰذا ہم نے اپنے آپ کو ان باتوں سے بالکل بچا کر رکھنا ہوگا، اور خصوصاً میں اپنے ان بھائیوں سے گزارش کروں گا جو پراپرلی کوئی عالم دین نہیں ہیں، جنہوں نے پراپرلی کوئی علم حاصل نہیں کیا، لیکن انہیں شوق ضرور ہے، وہ اسٹڈی ضرور کرتے ہیں، وہ مطالعہ ضرور کرتے ہیں، لیکن معاشرے میں ان کے اوپر عالم دین کا لیبل نہیں لگا، ان کے اوپر مفتی کا لیبل نہیں لگا، ان کی پہچان معاشرے میں ایز اے عالم اور ایز اے مفتی نہیں ہے۔ اس طرح کے بھائیوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ان بڑے بڑے ائمہ کرام کی باتوں کو رد کرنا شروع کر دیں، ان کے اوپر اعتراضات کرنا شروع کر دیں، وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، اس نے ایسے کہا، اس نے ویسے کہا، اس کو ایسے کرنا چاہیے، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے، بلکہ یہ کام علماء کرام کا ہے، یہ کام مفتیان عظام کا ہے، یہ کام ان لوگوں کا کام ہے کہ معاشرے میں جو لوگ جن کی معرفت اور جن کی پہچان واقعتاً دین ہو، واقعتاً علم ہو، واقعتاً افتاء ہو، واقعتاً قضاء ہو، جو لوگ معاشرے میں ان لیبلز کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں، یہ کام ان کا ہے۔ لہٰذا اس طرح کے معاملات میں ہم نے احتیاط بھی بہت زیادہ برتنی ہوگی۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ اعلان کر دیا، خود بھی چل پڑے، سب کے سب لوگ چل پڑے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنو قریظہ کے خلاف جنگ کا جھنڈا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھما دیا تھا، اور اس کے بعد پھر مدینہ کی نیابت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک نابینا صحابی تھے، ان کو امام بنا کر مدینہ کے اندر اپنا نائب مقرر کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام خود بھی بنو قریظہ کی طرف چل پڑے تھے۔ آگے مزید جو واقعہ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بیان کیا جائے گا۔
جس میں بہت زیادہ دروس ہیں، بہت زیادہ اسباق ہیں، بہت زیادہ عبرتیں ہیں۔ بر وقت آئیے گا، دین کو سیکھنے والے بنیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔